اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ، اور نہ تم بناؤ اللہ کو عُرْضَةً نشانہ لِأَيْمَانِكُمْ اپنی قسموں کے لیے۔ عُرْضَةً کا جو لفظ ہے عرضہ سے نکلا ہے، وہ چیز جس کو ضرورت کے وقت سامنے کر دیا جائے۔ اور نہ تم بناؤ اللہ کو نشانہ اپنی قسموں کے لیے، یعنی اس بات کی قسم نہ کھاؤ ان یہ کہ تبرو تم نیکی کرو، وتتقو اور تم تقوی اختیار کرو، وتصلحو اور تم صلح کراؤ۔ ان کے بعد یہاں پر چھوٹا سا اگر آپ لا لکھ لیں، کیونکہ یہاں لا محذوف ہے، پھر یہ جملہ یوں بنے گا یہ کہ نہ تم نیکی کرو گے اور نہ تم تقوی اختیار کرو اور نہ تم صلح کراؤ بین الناسی، لوگوں کے درمیان۔ یعنی کوئی اچھا کام نہ کرنے پر اللہ کی قسم کھا کر اللہ کے نام کو بدنام نہ کرو، جیسا یہ قسم کھاؤ کہ میں اپنے ماں باپ سے نہ بولوں گا، یا اپنی بیوی سے اچھا سلوک نہیں کروں گا، یا پھر فلاں کو صدقہ نہیں کروں گا، یا پھر میں اب ان دونوں کے درمیان صلح نہیں کراؤں گا۔ تو معنی یوں ہوا کہ برائی کے کاموں میں اللہ کے نام کا استعمال مت کرو، اور اگر کسی نے یہ کام کیا بھی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ قسم کو توڑ ڈالے اور اس کا کفارہ ادا کرے، کیونکہ ایسا عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اپنے رشتہ داروں سے کسی وقتی اختلاف اور ناراضگی کی وجہ سے قسم کھا لیتے ہیں کہ آئندہ ہم بھلائی جاری نہیں رکھیں گے جو وہ پہلے سے کرتے آ رہے ہوتے ہیں۔ اس بارے میں سورہ النور کی آیت نمبر 22 میں بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، اور تم میں سے فضیلت اور وسعت والے اس بات سے قسم نہ کھا لیں کہ قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دیں، اور لازم ہے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخشے؟ تو اگر کوئی ایسی قسم کھا بھی لی گئی ہے تو اس کو فوری طور پر ختم کر دیا جائے اور اس کا کفارہ ادا کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اگر تو کسی بات کی قسم کھائے پھر اس کے خلاف کرنا بہتر سمجھے تو اپنی قسم کا کفارہ ادا کر، اور جس کام کو بہتر سمجھے وہی کر۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور اگر کوئی کفارہ ادا کر دیتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس صورت میں اس کو بخشنے والا بھی ہے۔ واللہ السمیع العلیم، اور اللہ خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ تو یہاں جو یہ بات آ رہی ہے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً، شروع میں جو اس آیت کے آیا ہے، اس کی وضاحت میں ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر غلط بات کی قسم نہ کھائی جائے، اللہ کا نام لے کر غلط بات کی قسم نہ کھائی جائے۔ دوسرا، اللہ کا نام بدنام بھی نہ کیا جائے، کیونکہ اگر کوئی اس طرح کی قسم کھاتا ہے کہ میں فلاں سے بات نہیں کروں گا، میں فلاں سے اچھا سلوک نہیں کروں گا، اور پھر اس پر اللہ کا نام لیتا ہے تو اللہ کا نام بدنام ہوتا ہے۔ اور ایک اور وضاحت جو میں نے آپ کو کہی کہ برائی کے کاموں میں اللہ کا نام استعمال نہ کرو۔ مثلا کسی کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اور دھوکہ دیتے وقت اللہ کی قسم کھا رہے ہوتے ہیں، اگر اللہ کی قسم کھانی بھی ہے تو نیکی کے کاموں میں کھائی جائے، اللہ کا نام استعمال کرنا ہے تو نیکی کے کاموں میں استعمال کیا جائے۔ اور جیسے میں بھی آپ سے ذکر کر رہی تھی کہ اگر کوئی اس طرح کی قسم کھا لیتا ہے اور اس کو اپنی قسم کا کفارہ ادا کرنا ہے تو اس بارے میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں آتا ہے کہ قسم کا کفارہ یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا پھر انہیں پوشاک مہیا کرے، یا غلام آزاد کرے، یا 3 دن کے روزے رکھے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ السمیع العلیم، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔
تو کوئی ایسے الفاظ نہیں کہنے چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہماری آخرت میں پکڑ ہو جائے۔ ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی بات پر قسم کھاؤں اور یہ دیکھوں کہ دوسری بات اس سے زیادہ بہتر ہے تو میں انشاءاللہ زیادہ بہتر بات کو اختیار کر لوں گا اور اپنی قسم کا کفارہ دے دوں گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ، نہیں مواخذہ کرے گا تمہارا اللہ۔ یؤاخذکم اللہ، مواخذے سے مراد یہاں پر پکڑ اور سزا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ، نہیں پکڑ کرے گا یا سزا دے گا یا مواخذہ کرے گا تمہارا اللہ تعالیٰ، باللغو، ساتھ لغو کے، فی ایمانکم، تمہاری قسموں میں۔ باللغو سے مراد یہاں پر بغیر ارادے کی قسم ہے، کہ بعض اوقات انسان کی زبان پر قسم کے الفاظ آ جاتے ہیں، اس میں اس کی نیت نہیں ہوتی، اور ایسی قسم کا پھر کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ بندوں کو یہ خبر دے دی ہے کہ اللہ ایسی قسموں پر مواخذہ نہیں کریں گے۔ ولیکن، اور لیکن، یؤاخذکم، مواخذہ کرے گا تمہارا، بما، بوجہ اس کے جو، کسبت، کمائی کی، قلوبکم، تمہارے دلوں نے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی قسم پر تو مواخذہ کرے گا کہ جس کے لیے دل میں قصد ہو، ارادہ ہو، تو ان پر کفارہ یا سزا ہے۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ مغفرت کرنے والا ہے، حلم والا ہے۔ جو دل کی کمائی کی بات ہوئی، بما کسبت قلوبکم، یہ دل کی کمائی کا معاملہ بڑا ہی حساس ہے۔ دل اگر کسی بھی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر انسان کا اس کو اپنے عمل میں لانا کچھ بعید نہیں۔ اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جب ہم سوچ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا نامہ اعمال متحرک ہو جاتا ہے۔ اگر ہم نیکی کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو نیکی کے لیے متحرک ہو جاتا ہے، اور اگر ہم برا سوچ رہے ہیں تو پھر برائی کے لیے متحرک ہو جاتا ہے۔ اور نیت بھی کام میں شمار ہوتی ہے۔ مثلا اگر ابھی کوئی نیت ہی کر لیتے ہیں ہم، مثلا اچھے کام کی نیت کر لیتے ہیں تو اس کا اجر ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ کسی سے محبت کی نیت ہوتی ہے، کسی کے ساتھ خیر خواہی کی نیت ہوتی ہے، اچھا گمان کرنے کی نیت ہوتی ہے، ان سب کے اجر و ثواب مل رہے ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے اگر کسی کے بارے میں برا سوچتے ہیں تو اس کی بھی سزا ملتی ہے، جیسے کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں آتا ہے ان بعد الظن اثم، کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر ایسی قسموں پر مواخذہ ضرور کریں گے کہ جو باقاعدہ دل کی کمائی کے ساتھ ہوں۔ اور ویسے بھی جو یہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ کوئی کسی کے بارے میں برا سوچتا ہے، برا گمان کرتا ہے، تو سب سے پہلے وہ اپنا ہی خرابہ کرتا ہے، کیونکہ اگر وہ برا سوچے گا تو خود ہی جلے گا، خود ہی ٹینس ہوگا، یعنی ٹینشن میں آئے گا۔ تو اگر ہم پازیٹیو سوچتے ہیں، اچھا سوچتے ہیں تو ہم اپنا ہی بھلا کرتے ہیں، ہم برا سوچتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اپنا ہی برا کرتے ہیں۔ دل کی اصلاح کے لیے کوشش بہت ضروری ہے، اور سوچ کی درستگی پر ہی اعمال کی درستگی ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ بات سمجھا دے کہ ہمیں اپنی سوچ پر پہرا دینا ہے، اور اس کو لمٹ میں رکھنا ہے، اس کو حدیں پار کرنے کی اجازت نہیں دینی۔ یہ بھی انسان کی سیلف کنٹرول سے تعلق رکھتی ہے چیز۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ تو بتا رہے ہیں کہ اللہ لغو قسموں کی پکڑ نہیں کرے گا، لیکن جو دل کے ارادے کے ساتھ قسمیں کھائی جائیں اس پر پکڑ ہوگی۔ اس بارے میں روایت بھی آتی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لغو قسم یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر میں اس طرح کہتا رہتا ہے، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، کیوں نہیں، اللہ کی قسم، یعنی اس کے روز مرہ کے الفاظوں میں اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے، جو عادتاً اور بے ساختہ منہ سے نکل جاتے ہیں۔ اس حدیث میں اسی کی بات کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی قسم کھائے
تو وہ شرک ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قسم اٹھائے اور یہ کہہ بیٹھے کہ لات اور عزا کی قسم، تو اسے چاہیے کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب یہاں تو کسی بت اور طاغوت کی قسم کھانے کی بات آ رہی ہے، جیسے لات اور عزا کا نام لیا گیا، یہ بت تھے مشرکین مکہ کے، لیکن اگر کوئی اپنی ماں کی قسم کھاتا ہے، اپنے بچوں کی قسم کھاتا ہے، یا کسی اور بھی چیز کی قسم کھاتا ہے اللہ کے سوا، تو وہ شرک ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھے اور ایسی قسموں کو کھانے سے پرہیز کرے۔ للذین، ان لوگوں کے لیے، یؤلون، جو قسم کھا لیتے ہیں۔ یؤلون کا جو لفظ ہے وہ ایلا سے نکلا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کمی کرنا، قسم کھا کر کمی کرنا، جسمانی تعلق قائم نہ کرنے کی قسم کھا لینا۔ تو ان لوگوں کے لیے جو قسم کھا لیتے ہیں من نسائہم، اپنی بیویوں سے، کہ اپنی بیویوں سے جسمانی تعلق قائم نہیں کریں گے۔ یہاں اب اس قسم کا ذکر ہے جیسے کسی مرد کا اللہ کی قسم کھا کر کہنا کہ اپنی بیوی سے اتنی مدت جسمانی تعلق قائم نہیں رکھوں گا، اسے ایلا کہتے ہیں۔ تربصو، انتظار کرنا ہے، اربعۃ اشہر، 4 مہینے، تو اس کو انتظار کرنا ہے 4 مہینے، یعنی جسمانی تعلق قسم کھا کر منقطع کرنے کی مدت 4 مہینے ہے۔ 4 ماہ گزر جاتے ہیں، پھر بھی اگر وہ شخص اپنی بیوی سے تعلق قائم نہیں کرتا تو اس کو حاکم کے پاس لے جایا جائے گا، یا تو وہ واپس پلٹ جائے یعنی رجوع کر لے، یا پھر طلاق دے۔ عورت کو وہ معلق نہیں رکھ سکتا، معلق کہتے ہیں لٹکی ہوئی، تو عورت کے اس تعلق کو معلق نہیں رکھ سکتا، یعنی نہ تو وہ پھر اس کی بیوی کی حیثیت رکھ رہی ہے اور نہ ہی وہ طلاق لے کر اس سے الگ ہو رہی ہے، کیونکہ نہ وہ شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہے اور نہ وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے، تو اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تربصوا 4 اشہر، انتظار کرنا ہے 4 مہینے، ایسے شخص کو 4 مہینے کی مہلت دی جائے گی۔ فَإِن، پھر اگر فَاءُوا، وہ رجوع کر لے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، غفور رحیم، بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اب جیسے میں ابھی آپ سے ذکر کر رہی تھی کہ یہ ایک ایسی قسم ہے کہ جس میں کوئی آدمی اگر قسم کھا لے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ میں اپنی بیوی سے مثلاً 1 مہینہ یا 2 مہینہ تعلق نہیں رکھوں گا، پھر قسم کی مدت پوری کر کے اگر وہ تعلق قائم کر لیتا ہے، اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر مدت پوری ہونے سے قبل، یعنی جو اس نے قسم کے درمیان جو مدت کہی تھی 1 مہینہ یا 2 مہینہ، اس مدت کے پوری ہونے سے قبل اگر تعلق قائم کر لیتا ہے تو پھر کفارہ قسم ادا کرنا ہوگا۔ اور کفارہ قسم کا میں نے آپ سے بھی ذکر کیا بھی تھا کہ یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا پھر 10 مسکینوں کی پوشاک اس کے ذمہ ہوگی، یا پھر 1 غلام کو آزاد کرے، یا پھر 3 دن کے روزے رکھے، جس کا میں نے ریفرنس آپ کو سورہ المائدہ آیت 89 بھی بتایا۔ تو اگر مدت پوری ہونے سے قبل اپنی بیوی سے تعلق قائم کر لیتا ہے جس مدت کی اس نے قسم کھائی تھی، تو لازماً اب اس کو کفارہ قسم ادا کرنا ہوگا۔ اور اگر 4 مہینے سے زیادہ مدت کے لیے یا مدت کے تعین کے بغیر قسم کھاتا ہے تو اس آیت میں ایسے لوگوں کے لیے مدت کا تعین کر دیا گیا ہے کہ ان کے پاس ڈیڈ لائن 4 مہینے کی ہے۔ 4 مہینے جیسے ہی گزرنے لگیں گے تو اس 4 مہینے کے گزرنے کے بعد یا تو بیوی سے تعلق قائم کر لے یا پھر اسے طلاق دے دے۔ اسے 4 مہینے سے زیادہ معلق رکھنے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ یہ عورت پر ظلم ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ازواج مطہرات نے دنیا کے ساز و سامان کا مطالبہ کیا تھا، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہو گئے تھے اور 1 مہینے کے لیے ان کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی، لہٰذا آپ اپنے ایک بالا خانے میں فروکش ہو گئے۔ فروکش کہتے ہیں قیام پذیر ہو گئے،
اور وہاں 29 دن رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے پاس جانے کے لیے اترے۔ لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو 1 مہینے کی قسم کھائی تھی، ابھی تو 29 دن ہوئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ 29 دن کا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یہی بات ایک اور روایت میں بھی آتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج سے خفگی کی وجہ سے فرمایا تھا کہ میں ان کے پاس 1 مہینے تک نہیں جاؤں گا۔ پھر آپ 29ویں دن تشریف لائے تو آپ نے فرمایا یہ مہینہ 29 دن کا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قسم کھائی تھی اس کو پورا کیا، اور پھر اس کے بعد آپ ٹھیک 1 مہینے کے بعد اپنی ازواج کے پاس چلے گئے، یعنی ان سے تعلق قائم کر لیا۔ اور اسی بات کا ذکر یہاں اس آیت میں بھی ہو رہا ہے۔ فَإِن فَاءُوا، پھر اگر وہ رجوع کر لیں۔ فَاءُوا کے 3 معنی کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 قسم توڑ دیں، دوسرا کفارہ دے دیں، اور تیسرا بیوی سے تعلق قائم کر لے۔ یہ اس کا لوٹنا ہوگا۔ قسم توڑ دے، کفارہ دے دے، اور بیوی سے تعلق قائم کر لے۔ فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالی، غفور الرحیم، بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں، بار بار رحم کرنے والے ہیں۔ جو شخص بھی رجوع کر لے گا اللہ اس کے لیے غفور الرحیم ہے۔ وَإِنْ، اور اگر عزم الطلاق، وہ عزم کر لیں، ارادہ کر لیں طلاق دینے کا۔ الطلاق کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے آزاد کرنا، عقد نکاح کو کھول دینا، یعنی نکاح کی گرہ کو کھول دینا۔ اب اگر کسی نے پورا عزم کر لیا ہے، عزم کہتے ہیں پکے ارادے کو، اب کسی نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ اسے اپنی بیوی سے رجوع نہیں کرنا، اس کو طلاق ہی دینی ہے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع علیم، سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ جو شخص بھی طلاق کا ارادہ کر رہا ہے اللہ اس کو خوب سن رہا ہے، خوب جانتا ہے۔ یہاں جو ہم نے اس آیت میں ایلا کے حوالے سے بھی بات پڑھی، اور جیسا کہ میں نے آپ سے بھی ذکر بھی کیا کہ اگر کوئی شخص 4 مہینے گزر جانے کے بعد بھی اپنی بیوی سے تعلق قائم نہیں کرتا تو اس کو یا تو اپنی بیوی کے پاس واپس جانا ہوگا یا پھر اس کو طلاق دینی ہوگی۔ اس بارے میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ 4 مہینے گزر جائیں تو اسے قاضی کے سامنے پیش کیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ طلاق دے دے، اور طلاق اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک طلاق دی نہ جائے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ کیونکہ عمومی طور پر اپنی بیویوں کو تنگ کرنے کے لیے مرد حضرات ایسا کر سکتے ہیں، تو پھر اس شخص کو مدت گزرنے کے بعد حاکم وقت کے پاس لے جایا جائے گا، جو اسے اس بات پر مجبور کرے گا یا تو میل ملاپ کر لے یا پھر طلاق دے دے، کیونکہ عورت کو اس طریقے سے معلق رکھنے کی اجازت نہیں، اور ایسا عمومی طور پر اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ عورت پر ظلم ہو، تو اللہ تعالیٰ نے عورت پر اس طرح کے ظلم کا دروازہ بند کر دیا۔ پھر ایلا کی صورت میں جو طلاق ہوگی اس میں عورت عدت کرے گی۔ اب یہاں ٹھہر کر ہم پچھلی آیات سے خلاصہ کرتے ہوئے طلاق کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیں تو اگلی آیتوں کو سمجھنا ہم سب کے لیے آسان ہو جائے گا۔ جیسا کہ پہلے ہم نے نکاح کے بارے میں پڑھا، جس میں ہم نے 4 چیزیں جو نکاح کے لیے ضروری ہیں وہ پڑھی، جس کو ارکان نکاح کہتے ہیں، جس میں گواہ کا ہونا، ولی کا ہونا، حق مہر کا ہونا، ایجاب و قبول کے الفاظ کا ہونا۔ اب کسی کی شادی ہو جاتی ہے اور پھر یہ شادی نہیں بن پا رہی یا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا دشوار ہو رہا ہے، ایسے میں ہو سکتا ہے کہ کسی شخص نے یہ قسم کھا لی ہو کہ اللہ کی قسم میں اپنی بیوی سے اتنی مدت کے لیے جسمانی تعلق قائم نہیں رکھوں گا،
پھر اگر اس کو افسوس ہو جاتا ہے اس بات پر اور وہ قسم توڑ کر کفارہ ادا کر کر اپنی بیوی سے رجوع کر لیتا ہے تو بات یہیں ختم ہو جاتی ہے. لیکن مدت گزر جانے کے بعد وہ رجوع نہیں کر رہا تو عدالت اس کو مجبور کرے گی کہ یا تو رجوع کر لے یا پھر طلاق دے دے. اگر کوئی رجوع کر لیتا ہے تو جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تو جو لڑائی جھگڑا ہوا، جو ایک دوسرے کے اوپر باتیں ہوئیں، اللہ سب کے لیے غفور الرحیم ہے. اور پھر اگر کسی نے طلاق دینے کا عزم کر لیا ہے تو اب اس عورت کو آزاد کرنا ہوگا، طلاق دینی ہوگی. پھر اب کسی بھی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو طلاق یافتہ عورتیں کیا کریں گی، جو کہ انشاءاللہ ہم اگلی آیت میں پڑھیں گے. لیکن اس سے پہلے میں اسلامی اور مسنون طریقہ طلاق کیا ہے اس بارے میں بتانا چاہ رہی تھی. اسلامی اور مسنون طریقہ طلاق یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو حالت طہر میں طلاق دے، حالت حیض میں نہ دے، اور اگر وہ حمل سے ہے تو بچے کی ولادت کے بعد دے. یہ سننا طریقہ ہے. اور دوران عدت بیوی کو اپنے ساتھ گھر میں رکھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طہر کی حالت میں طلاق دینے کی کیا حکمت ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ حالت طہر میں جسمانی تعلق قائم ہو سکتا ہے، اور حالت حیض میں عورت چونکہ ہارمونل چینجز کی وجہ سے اذیت میں ہوتی ہے، اس کی جذباتی اور جسمانی حالت کمزور ہوتی ہے، تو حالت طہر اس کی نارمل کنڈیشن ہے. جب انسان نارمل ہو تو اس کنڈیشن میں طلاق دینے کے لیے کہا گیا ہے. اور بعض دفعہ اپنی ہی حاملہ بیوی اچھی معلوم نہیں ہوتی، لیکن کیا معلوم کہ اس سے ہونے والا بچہ اس کو دیکھ کر طلاق دینے کا ارادہ بدل جائے. تو ہر ممکن طریقے سے گھر کو ٹوٹنے سے بچانے کی کوشش کی گئی ہے. اسی لیے سننا طریقہ یہی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو حالت طہر میں طلاق دے، حالت حیض میں نہ دے. کیوں؟ حالت حیض میں وہ جسمانی طور پر، ذہنی طور پر کمزور ہوتی ہے، اور اگر وہ حمل سے ہے تو بچے کی ولادت کے بعد دے. اور پھر طلاق کے بعد جو عدت ہے وہ بھی اپنے ساتھ گھر میں رکھے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ طلاق اتنا ناپسندیدہ عمل ہے لیکن اسے جائز کیوں قرار دیا گیا؟ وہ اس لیے کہ اسلام دین فطرت ہے. اگر اس طرح سے نہ ہوتا، یعنی طلاق دینے کا یہ آپشن نہ ہوتا، تو ہر قسم کے حالات میں برداشت کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہوتا. اور اگر واقعی سنجیدہ مسئلہ ہے اور کوئی اصلاح کی راہ نظر نہیں آ رہی تو طلاق کا راستہ ہے، لیکن قرآن و سنہ کے مطابق ہونا چاہیے. کئی بار ایسا دیکھا بھی گیا ہے کہ لوگوں کو ایک بار طلاق کہنے سے تسلی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ غصے کی حالت میں طلاق دے رہے ہوتے ہیں. تو عین غصے کی حالت میں طلاق دینے سے بھی منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ ایک زندگی کا بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے، اس کو سوچ سمجھ کر کرنے کی ضرورت ہے. مثلا کچھ لوگ غصے کی حالت میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ میں نے تم کو، یعنی اپنی بیوی کو 100 بار طلاق دی. اس طرح سے طلاق دینا یہ بدعت والی طلاق ہے، اس کو بدعی طلاق کہا جاتا ہے. اس طرح کی طلاق کو طلاق بدعی یعنی بدعت والی طلاق کہتے ہیں. اب اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو پھر اس کو 3 حیض کی عدت گزارنی ہے، یا پھر 3 قروء جو آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، 3 طہر عدت گزارنی ہے. اب ان 3 مہینوں میں، یا آپ کہہ لیں کہ 3 حیض میں یا 3 طہر میں شوہر رجوع کر لے تو وہ کر سکتا ہے، اور رجوع ان 3 قروء کے اندر ہی ہو سکتا ہے. پھر اگر یہ مدت گزر جائے تو مہلت رجوع کرنے کی ختم ہو جاتی ہے. اب اگر شوہر رجوع کرنا چاہتا ہے تو اس کو دوبارہ سے مسنون نکاح کرنا ہوگا. اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ گھر والے اور ولی اس میں
مداخلت نہ کریں، کیونکہ لوٹنے کے لیے پہلا شوہر ہی زیادہ بہتر ہے. اپنے پہلے شوہر کے پاس واپس جانا زیادہ بہتر ہے.